دوستو، زندگی کو خوبصورت گزارنا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور زندگی کی ضروریات کا خوبصورت ہونا یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ یہ دو الگ پائپ لائن ہیں۔ گھر بہت اچھا ہو یہ ایک ضرورت ہے، اس میں زندگی بھی اچھی ہو یہ الگ ضرورت ہے۔ زندگی کا اچھا ہونا ہر انسان گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی کا عالی شان ہونا، زیادہ ہونا یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق تیرے رب کی تقسیم ہے، ما نشاء لمن نرید، ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ زندگی کے خوبصورت ہونے کا تعلق ڈیفینس سے نہیں، ٹھیک، وہ جھونپڑے سے نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، خاندان سے نہیں، ڈگری دین یا دنیا اس سے نہیں۔ زندگی اندر ہے، اس اندر تک، اس کے اندر گھر نہیں جاتا، شکل نہیں جاتی، پیسہ نہیں جاتا، زیور نہیں جاتا، گاڑی نہیں جاتی، پلین نہیں جاتا، بڑے کاروبار نہیں جاتے۔ یہاں اندر صرف ایک چیز جاتی ہے، وہ میرا آپ کے ساتھ سلوک اور آپ کا میرے ساتھ سلوک۔ سلوک اندر جاتا ہے۔ جس گھر میں سلوک اچھا ہوگا وہ گھر آباد ہوگا، خوشحال ہوگا۔ پیسہ ہو، درمیانہ ہو، بالکل نہ ہو یا بہت زیادہ ہو، اگر اس گھر کے باشندے ہر رشتے میں ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو احترام دیں، کمیوں سے درگزر کریں، خوبیوں کو شاباش دیں، غصے میں بھی زبان پہ قابو ہو، ایسا بول نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی آبرو پہ حرف آئے، کسی کی پگڑی اچھلے، تو یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ رہے گا۔ چراغ جلیں یا بجھیں، روٹی تازہ ہو یا باسی، ان کی زندگی میں شام نہیں ہوگی، سویرا ہی ہوگا۔ اور میرے بھائیو، جس گھر میں زبان کا بول شدید ہو، اخلاق پست ہوں، برداشت کوئی نہ ہو، بات بات پہ زبان زخم لگائے، بات بات پہ کبھی مرد پھٹے، کبھی عورت پھٹے، کبھی خامند پھٹے، کبھی بیوی پھٹے، کبھی ماں باپ چڑھائی کریں، کبھی اولاد گستاخ ہو، کبھی بھائی بھائی کا گریبان پکڑے۔ جب یہ رویے ہوتے ہیں اس گھر میں خوشی نہیں آ سکتی، چاہے سونے چاندی کی مسہریاں ہوں اور وہ ہیرے کی انگوٹھیاں پہنیں، وہ عالی شان گاڑیوں میں سفر کریں۔ انسان میرے بھائیو محبت کا بھوکا ہے، اسے اور کوئی بھوک نہیں۔ اگر اسے محبت ملے تو یہ جان دینے کو تیار ہے، مرد ہے یا عورت۔ اگر اسے محبت نہیں ملتی تو پھر یہ ایک جیتی ہوئی لاش ہے، ایک مردہ جسم ہے، اٹھاؤ ادھر پھینکو ادھر پھینکو۔ مشرق کی بیٹی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، اپنی روایات کے پر ذبح ہو جاتی ہے، قربان ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں کے رویے، سسرال کے رویے، مختلف قسم کے رویے سہتے سہتے زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ تو میں دو باتیں الگ کر رہا ہوں۔ زندگی اچھی ہو، اس کا تعلق نہ گھر سے ہے، نہ کاروبار سے ہے، نہ حسب نسب، نہ شکل صورت۔ زندگی کی ضرورتیں اچھی ہوں، ہاں اس کا تعلق پیسے سے ہے، کاروبار سے ہے،
ڈگری سے ہے، چیزوں سے ہے۔ میرے بھائیو، خوبصورت زندگی میرے نبی لے کر آئے۔ ہم نے گھر خوبصورت بنا لیے، گاڑیاں خوبصورت بنا لیں، ہم نے چیزیں خوبصورت بنا لیں، برتن بڑے عالیشان بنا لیے، یہ گھڑیاں عجیب و غریب ہو گئیں، سواریاں عجیب و غریب ہو گئیں، لیکن اس کے اندر جو زندگی گزر رہی ہے وہ بڑی دکھی ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا پھرائی ہے، میں فقیر ملکوں میں بھی گیا ہوں، چاڈ جیسے، کیمرون جیسے، موزمبیق جیسے، جہاں سسک سسک کے ٹائم گزرتا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے تو وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبحیں نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی، تو وہاں کی غربت کو دیکھ کر یہاں کے غریب مالدار نظر آتے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے نبی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہا مکمل نمونہ ہے، حالانکہ مکمل نمونہ بھی آپ ہی ہیں، لیکن مکمل کا لفظ ہیوی ہے، پتہ نہیں جی پورا کر سکیں نہ کر سکیں، اور خوبصورت کا لفظ کشش اور کشش، کہ انسان حسن کی طرف کھنچتا ہے، خوبصورتی انسان کو کھینچتی ہے بلا دلیل۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ میں دسو سونا ہے کہ کوڑا ہے، وہ تو خود بتاتا ہے، اپنے حسن کو خود بتاتا ہے۔ تاج محل کو دیکھ کے کوئی پوچھتا نہیں سونا ہے کہ کوڑا ہے، اس کو سرما ڈالنا پڑے گا، تو پہلے اپنی اکھیاں ٹیسٹ کرا تاں تینوں پتہ لگ سی سونا ہے کہ کوڑا ہے۔ میرے بھائیو، میرے اللہ نے سارا قرآن خوبصورت ہے، پر یہ آیت عجب ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انسان نے بڑے گھر بنائے، زندگی ویران رہی، بڑی گاڑیاں خریدی، زندگی تھکی ہوئی رہی، پیسے کی کھنک سنی، مال کی چمک دیکھی، فضاؤں میں اڑنا سیکھا، پانیوں میں اترنا سیکھا، زمین کے کلیجے کو چیر کے اس کے خزانوں پہ قبضہ کیا، ہواؤں کو مسخر کیا، لیکن 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ یہ اگر خوش نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو خوش نہیں کر سکتی، اور اس کو خوش کرنے کے لیے اخلاق چاہیے، اخلاق 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 اخلاق۔ پیسے میں تول دو، زبان کا بول گندا ہو تو تمہارے منہ پہ مار دے گا، سوکھی روٹی کھلاؤ تمہارا بول میٹھا ہو، قربان ہو جائیں گے۔ کہ انسان تو انسان ہے میرے بھائیو، جانور بھی محبت سے ہی چلتے، جانور بھی عزت نفس پہ چوٹ برداشت نہیں کرتا۔ تو ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے، شادی کرو، تیمور بیٹھا ہوگا شادی کرو، بچی بڑی ہوگی شادی کرو۔ یہ جو کاروباری لوگ ہیں اپنے بچوں کو پہلے کاروبار سکھاتے ہیں، پھر سیٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ میمن، یہ شیخ بڑے سمجھدار لوگ، ایویں نہیں چابی نہ پا دیں دے، پتر چابی لے تے بہ جا، وہ سارا گزارتے ہیں، جب وہ سمجھتا ہے پھر اس کو سیٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ تو کیا ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا جب تیری شادی ہوگی تو نے زندگی کیسے گزارنا؟ اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہیں، بیٹی جب تیری شادی ہوگی تو نے زندگی کیسے گزارنا؟ یہ ماں باپ کا پہلا ظلم ہے، جو اپنے بچوں کو سب سے اہم چیپٹر نہیں سکھا۔ جوان ہو گیا شادی کرو، 25 سال ہو گئے شادی کرو، لیکن زندگی نے زندگی سے ٹکرانا ہے۔ جو ایک بچی کسی اور گھر میں پروان چڑھی، بچہ کسی اور گھر میں، اس گھر کی ترجیحات اور ہیں، اس گھر کی ترجیحات اور ہیں، ان کے شوق اور ہیں، ان کے شوق اور ہیں، ان کی عادات اور ہیں، ان کی عادات اور ہیں، ان کو آپس میں
کیا چیز جوڑ کے چلائے گی؟ شکل تو چوتھے دن اپنی کشش کھو دیتی ہے، اور پیسہ زندگی کے کسی دور میں انسان کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں نے نہرو کی ڈائری پڑھی، نہرو، جواہر لال نہرو، 20-25 سال حکومت کی، اس وہ تھا دہریہ تھا، لا مذہب تھا، تو وہ لکھتا ہے کہ زندگی میں فرصت بہت کم ملتی ہے، جب کبھی ملتی ہے تو یہ سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ یقیناً میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہندوستان جیسی سلطنت کا وزیر اعظم ہو 20-25 برس، وہ ہمارا مذاق اڑاتا تھا کہ میں تو اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان والے وزیر اعظم بدلتے۔ تو ایک کامیاب زندگی دنیا کے لحاظ سے، تو جب میں کبھی فارغ ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ یقیناً مقصد زندگی نہیں، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی۔ بھائیو، ہم نے جن چیزوں کو زندگی سمجھا ہے، اللہ کی قسم وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے۔ زندگی اندر ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، میری زبان کا شعر ہے، یہ اندر ہے۔ اس کو جب پانی ملتا ہے، جیسے درخت کو پانی ملتا ہے وہ لہلہاتا ہے، زندگی کو اخلاق کا پانی دو گے تو یہ سرسبز ہو کر لہلہائے گی، یہ چاہے ڈیفنس میں ہو، اور چاہے وہ کیماڑی میں ہو، چاہے وہ ٹھٹھا میں ہو، چاہے وہ سجاول میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو۔ اگر اخلاق کا پانی نہ دیا تو زندگی کی ویرانیوں پر خود بھی ماتم کرو گے اور دیکھنے والے بھی ماتم کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی تمہارے لیے خوبصورت زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی، نکاح 13، نکاح کتنے کیے؟ 13، شادیاں 11، 2 کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، اور فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ دیکھو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی بیاہی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آئے، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ شادیاں آپ کے شوق کی نہیں کہ آپ کو عورتوں کا شوق لگ گیا اور آپ 1 اور 2 اور 3 اور 4، شوق کی عمر تو ہوتی ہے 20-25 سال کی، اس میں آپ 40 سال کی عورت سے شادی کریں، لڑکی سے نہیں، عورت جن کی ایک منگنی ٹوٹی، منگنی ٹوٹنا بھی ایک عیب ہوتا ہے، آپ کی پہلی منگنی ٹوٹی، حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ منگنی ہوئی، یہ چچا زاد بھائی تھے، ٹوٹ گئی، ٹھیک۔ دوسری شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، اس سے 2 بیٹے ہوئے، ایک ہند اور ایک حالہ، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شادی ہوئی عقبہ بن عابد کے ساتھ، ان سے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام کہیں ملا نہیں، ابن عابد، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ایک خاتون 40 سال کی عمر میں وہ عورت بن چکی، لڑکی کا نام اس سے ہٹ چکا ہے، ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے، 2 نکاح سے بیوہ ہو چکی ہیں، عمر 40 سال پوری ہو چکی ہے، 41واں سال لگ چکا ہے، اور آپ 25 سال کے خوبصورت جوان ہیں اور آپ اس سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں میرے لیے 20 سال کی لڑکی دیکھو یا میری ہم عمر دیکھو، میں کیوں 40 سال کی عورت سے کروں؟ یا اپنی بھرپور جوانی 25 سے 50 سال، 25 برس اس خاتون کے ساتھ گزار دیے جن کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا،
آپ کی ساری اولاد بھی انہی سے ہوئی. جب آپ کی عمر 50 سال ہو گئی اور آدمی کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے تو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 شادیاں. ہر شادی کے پیچھے وہی آ رہی امر آ رہا ہے، وہی آ رہی امر آ رہا ہے. اور ایک اور فرمایا کہ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، میرے رب نے وعدہ کیا سب جنت میں جائیں گے. میرے سب داماد جنتی، میری سب بیگمات جنت. میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، مجھے آپ کو زندگی سکھانے کے لیے یہ شادیاں. ہر مزاج کی عورت، ہر خاندان کی عورت، کم عمر والی عورت سے شادی کی خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ہم عمر سے شادی کی حضرت سودا. اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کی حضرت خدیجہ. مالدار عورت سے شادی کی حضرت خدیجہ. متوسط سے شادی کی حضرت ام سلمہ ام حبیبہ. فقیر سے شادی، فقیرن جویریہ باندی بنا کے لائی گئی، آپ نے آزاد کر کے شادی کی. اپنے خاندان میں شادی کی حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت خدیجہ قریش. خاندان سے باہر اپنی برادری میں شادی کی عرب حضرت جویریہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ خاندان نہیں، قوم برادری سے باہر شادی کی غیر عرب حضرت صفیہ، یہودی خاندان سے شادی کی. یہ سارے رشتے قائم کیے ہمیں زندگی سکھانے سمجھانے کے لیے. بھائیو، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھنے پڑیں. پھر چاہے چوکیدار ہو چاہے بادشاہ ہو، اگر اخلاق نبوت والے ہیں تو اس کا گھر آباد ہوگا. اور ذمہ داری زیادہ اگرچہ بچے بچی دونوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو کسی کی بچی کو 2 بول پہ لے جاتا ہے ان کی ذمہ داری زیادہ، اس کے ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف. اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مردوں سے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. تمہیں کوئی بات ناپسند بھی ہے تو اگر تم صبر کرو گے تو اللہ اس میں تمہارے لیے بہت برکت ڈال دے گا، بہت خیر ڈال دے گا. تو بھائیو، ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ گزرا دین کی سفر میں. سب سے مشکل دین کا سب سے مشکل چیپٹر وہ اچھے اخلاق. اس زبان پہ قابو پانا، اس دل کو ہر جذبے سے، نفرتوں سے دھو کے رکھنا، اسے صاف رکھنا، اسے قابو میں رکھنا، یہ مشکل ترین چیپٹر. میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. سارا دین 114 سورتیں قرآن کی، 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ حدیثیں. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 کا انتخاب کیا. ابو داؤد نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے 5,000 کا انتخاب کیا. تو اس کا خلاصہ کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا، اس کے حساب سے ہونا چاہیے تھا. قربان جی، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کیا جی فرمائیے. صاحب نے کہا یوں کر کے دکھایا، معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کئی شے کوئی نہیں تو خلاصہ کتوں بن گیا. یہ چابی ہے، چابی، یہ پورے دین کی چابی ہے. اگر یہ ٹھیک ہے نا تیرا خزانہ سیف ساؤنڈ ہے. اگر یہ چابی خراب ہو گئی تو جو کچھ کمایا ہے چلا جائے گا. اس زبان پہ قابو رکھنا. اور بھائیو، ایک چیز اور آپ نے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت بتاؤں. ایک بہت بڑی سنت. یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے.
لیکن یہ لفظ بہت بڑی سنت بتاؤں، یہ لفظ یہی آ رہا ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ پھر آگے کہا اگر تو اس کو کر لے گا نا، اگر تو اس کو کر لے گا نا تو صرف جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا ساتھی بن کے رہے گا۔ جنت تو بہت چھوٹی بن جائے گی نا، نبی کا پڑوس اگر مل جائے تو جنت کتنی چھوٹی ہوگی۔ تو اتنا بڑا جو لینا ہے، یہاں بنگلہ لینا ہو تو کیا خیال ہے تھوڑا 5 لاکھ آ جائے گا؟ 5 لاکھ کے تحت گا زمین نہیں لبنی تھی، یہ تو کروڑوں کی بات کرو تو پھر کوئی ہاتھ چیز قابو میں آئے گی۔ جب اتنی بڑی اللہ کے نبی خوشخبری فرما رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ ہوگا جنت میں، 10 سال 20 سال نہیں، 100 سال 200 سال نہیں، ہمیشہ کے لیے تو میرا پڑوسی ہوگا، تو گالتا وہ تو بھاری ہوئے گی نا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ کہا بیٹا ان قدرتا، پہلا لفظ اوکھا کم تن دسن لگا، ان قدرتا کم اوکھا ہی مشکل بتا رہا ہوں، اگر کر سکو ان تصبح وتمسی، اور یہ ساری زندگی کرنا پڑے گا، روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، داڑھی تو ایک دفعہ رکھی اور ختم، بس کبھی تیل لگا لیا کنگھی کر لی، لیکن یہ جو میری سنت ہے نا یہ تجھے ساری زندگی تھکائے گی، جب تمہیں تھک لو تھوڑا۔ کیا ہے؟ صبح بھی شام بھی زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو گھٹیا نہ جاننا، کسی کو کمتر نہ سمجھنا، اس دل میں کسی کی کمی نہ آنے دینا۔ کہ بیٹا یہ ہے میری وہ سنت جس پر تو اور میں جنت میں ساتھی ہو جائیں، یہ ہے میری عظیم الشان سنت۔ بھائیو بڑے دکھ سے میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے دنیا پھرائی، بہت زیادہ پھرائی، اور اللہ کے بڑے نیک بندوں سے اللہ نے ملاقات کرائی، دین کی ہر خوبی موجود ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن جو منڈی سنسان ہے اور تالوں کو بھی زنگ لگ چکا ہے اور خریدار بھی نہیں اور دکاندار بھی نہیں، وہ یہ نبی والے اخلاق ہیں۔ 100 میں 15 نمازی نکل آئیں گے، 1 لاکھ میں 1 زبان پر قابو پانے والا نظر نہیں آئے گا، 1000 میں 1 زکوٰۃ دینے والا ہوگا، 999 نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں، مال مارتے بیٹھے رہو، نہ آپ خرچ کرو نہ کسی نے دو۔ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں اور حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں موقع کی کرتا ہوں۔ 1000 میں 1 زکوٰۃ دینے والا مل جائے گا، لیکن 10 لاکھ میں 1 مرد اور 10 لاکھ عورتیں اکٹھی کرو، 10 لاکھ مرد اکٹھے کرو، اس میں علماء بھی ہوں، صوفیاء بھی ہوں، اس میں نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، سارے ہوں۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں 10 لاکھ میں 1 تم نہیں نکالو گے جو زبان پہ قابو رکھتا ہو، دل کو صاف رکھتا ہو، بلکہ جو جتنا عبادات میں زیادہ ہوتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی زبان میں زہر بھر جاتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام معافی کے ساتھ محبت کرنا جانتے ہی نہیں، شدت شدت شدت، ماں باپ کی اولاد پہ شدت، استاد کی شاگردوں پہ شدت، خامند کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی، بیوی کی خامند کے ساتھ بدتمیزی، ساس اور بہو کی آپس کی ہر گھر میں جنگ۔ اس لیے دیکھو چونکہ ہم اپنی ثقافت کو سامنے جب رکھتے ہیں تو دین کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آنے والی بچی کا حق ہے اگر یہ لڑکا طاقت رکھتا ہے تو اسے الگ گھر لے کر دے،
کہ اس آنے والی کا حق ہے، یہ اللہ نے اس کا حق بنایا ہے کہ اس کو الگ گھر دے تاکہ وہ اپنی زندگی شروع کر سکیں، کوئی اور اس میں دخل اندازی نہ کرے، چونکہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اتنے غلط رویے آتے ہیں کہ وہ آنے والی بیچاری جزبز ہو کے رہ جاتی کہ مجھے کرنا کیا ہے، اس کی طاقت نہیں تو کرائے پر لے کے دے سکتا ہے، اور بچی مطالبہ کرے تو اس کا حق ہے کہ اس کو کرائے پر گھر لے کر دے، اس کی طاقت نہیں تو اپنے گھر میں ایک پورشن مکمل اس کو آزاد کر کے دے، اس کی بھی طاقت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا حق ہے، اس کی بھی طاقت نہیں تو وہ تو روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دے دین تنگ نہ کرے، چپ کرتے گھر بے، ورنہ اس کی ماں کا ڈنڈا ہوگا اور اس کی بیوی کا سر ہوگا، اور دے طرح کی ساس بہو کی لڑائی ہوگی، کیونکہ نا ساس کو نہیں پتا کہ اس آنے والی کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، اور اس آنے والی کو نہیں پتا کہ میں نے یہاں کیسے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے تو عبادت کا دین نہیں سیکھا جو اتنا آسان ہے، تو اخلاق والا دین تو ہے ہی بڑا مشکل، وہ تو سیکھتے سیکھتے آدمی کا پتا پانی ہو، جو پڑھنے سے تو آتا نہیں ہے، تو سیکھنے سے آتا ہے۔ تو بھائیو، آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق ٹھیک کرتے ہیں، برداشت کرنا سیکھیں، برداشت کرنا، اس لیے کہ نیگیٹو پازیٹو طاقتیں چلتی ہیں چلتی ہیں چلتی ہیں چلتی ہیں۔ اگر میں جنید کو نیگیٹو انرجی دوں گا، کیا میں نے اس کو ایک گالی دے دی تو میں نے اپنی نیگیٹو انرجی اس میں ڈال دی، اب یہ کیا کرے گا، ایک میری نیگیٹو ایک اپنی نیگیٹو کو ملا کر یہ مجھے دو گالیاں دے گا، یہ ایک نہیں دے گا، یہ مجھے دو دے گا، کیونکہ میں نے اس کے اندر پہلے اپنی نیگیٹو انرجی ڈالی، وہ پلس اس کی اپنی نیگیٹو، یہ دو نکل کے میرے منہ پر آئیں۔ تو گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ساس اٹھی، زبان کھلی تو گئی بہو کے اندر، اس نے دو بنا کے واپس کی، خامن اٹھا بدتمیزی کے ساتھ بیوی میں ڈالو، اس نے دو بنا کے واپس کیا، بیوی کا زبان کا، بھائی کا بول غلط، مالک کا بول غلط، ٹیچر کا بول غلط، تو جب آپ کسی کے اندر جو چیز بھرتے، چونکہ کائنات کا لازمی قانون ہے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، پازیٹیوٹی کا بھی ری ایکشن آتا ہے اور نیگیٹیوٹی کا ری ایکشن ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اور کائنات انرجی سے چل رہی، انرجی سے، طاقت سے چل رہی، اور سب سے بڑی طاقت انسان ہے۔ ایٹم بم تو ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، انسان سوئچ آن کرے گا تو ایٹم بم بنے، اور سب سے زیادہ انسان کی طاقت صبر ہے، صبر، صبر یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ لوگوں کے نیگیٹو رویے اپنے اندر لے لیتے ہو اور اس پر صبر کو ڈالتے ہو تو صبر پھر اس کو پروسیس میں ڈالتا ہے، اور پروسیس میں ڈالتے 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 پھر پازیٹیو انرجی ڈال کے جب باہر نکالتا ہے، پہاڑ کو بھی ہلا کے رکھ دیتے۔ انسان کے اندر کی انرجی اتنی طاقتور چیز، وہ صبر کرتا ہی کوئی۔ تو بھائیو، زبان بند کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ میں وہ اس پر واقعہ سنایا کرتا ہوں، ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، بڑی لڑکی، چھوٹا جا قد، 4 نو تے سب نو اگو لائے ہوئے آئی۔ تو ایک دن وہ میری بہن کے پاس آئی، آکن لگی بی بی اے میری نو میں میرے نال بڑا لڑ دیاں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا، لڑائی تو اس کی اپنی ہوتی تھی۔ تو میری بہن نے ایک کاغذ پہ 2-4 لکیریں لگا کر اس کو رول کیا اور کہا ماسی شریفہ اے تعویذ جس لئے لڑائی ہوگا نا، اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جاؤنا ہے، اے تعویذ ڈھمن نہ دیویں، اے تعویذ ڈھمن نہ دیویں، جے اے ڈھائے گیا تیری خیر کوئی نہیں، جے اے باقی رہا تیرا گھر بچ جاوے گا۔ اب اس نے کیا کیا، چپ کرایا اس کو۔ اب ہمارے یہاں دیہاتوں میں تعویذ کا بہت زیادہ وہ عقیدت ہے، تو وہ 1 ہفتے کے بعد آ گئے، کبھی بھی تو بڑا چنگا تویز دیتا، میری ساری لڑائی مک گئی، میں بس تویز رکھ لینی ہاں۔ اب ماسی شریفہ جب چپ ہو گئی تو ہوں لو میں کہنے نال لڑنا، کدھا نال تو نہیں لڑنا۔
تو یہ تیمور کو تعویذ دیتا ہوں، یہ اپنے اس کی بیگم سامنے ہوتی تو اس کو بھی دے دیتا، اور اس کے ساتھ اس کی اماں کو بھی دیتا، تمہیں بھی دیتا۔ لیکن یہ جنید بڑے اخلاق والا آدمی، بہت عالی اخلاق والا آدمی، میں تعریف کرتا ہوں۔ دیکھو جس میں خوبی ہو تعریف کرو، خوشامد حرام ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف کرنا مسلمان کا حق ہے۔ خوشامد کیا ہے؟ میرے اندر ایک چیز ہی نہیں اور تم مجھے چڑھائے جا رہے ہو، یہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف نہیں، خوشامد، جو تمہارے منہ پہ تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف تو میرے نبی نے خود کی، ابوبکر ایسا، عمر ایسا، عثمان ایسا، علی ایسا، عبد الرحمن ایسا، آپ نے ایک ایک صحابی کی تعریف کی۔ تعریف اگر آپ کسی میں خوبی دیکھتے ہو تو اس پر اس کو شاباش دینا اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ اور خوشامد تو ٹکا ٹکے لفظی پہ جتنی مرضی کر لو۔ ارباب غلام رحیم کے پاس کھانا کھا رہے تھے، اس کے سی ایم ہاؤس، تو ایک آدمی پاس بیٹھا کہنے لگا واہ جی واہ، ارباب صاحب نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ ارباب سر ماریا، میں کہ بھی لائے دے گیا انہوں، میں کوئی کی اکھی جانتا ہے، اور باپ بولیا ہی کوئی نہیں، بڑا سر ماریا۔ تھوڑے اس وقت تو میں نے صبر کیا، اس نے پھر کہا ماشاءاللہ جی، ارباب صاحب نے تو خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ میں کہا ارباب بالکل بچ جا، اے طرح بڑا بڑا دشمن ہی اے طرح سر لے جاوے۔ یہ میرا سارا معاشرہ اس تباہی کا شکار ہے، اتنی خوشامد کرتے ہیں کہ اگلے کی تباہی پھیر کے رکھ دیتے۔ خوشامد حرام ہے اور تعریف حق ہے۔ تعریف، خوبیاں دیکھو، کسی میں کمی نکالنا چاہتے ہو نا تو اس کی خوبیوں کی تعریف شروع کر دو، کمیاں نکل جائیں گی۔ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ پکڑ کرتے ہیں، یہ کیوں کیا، یہ نہیں کرنا، یہ کیوں کیا، یہ نہیں کرنا، یہ کرو، یہ مت کرو۔ وہ بیچارے ان کے کان پک جاتے ہیں سن سن کے نصیحتیں۔ آپ حیران ہوں گے، میرے نبی نے حسن اور حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، ایک نصیحت نہیں کی، ایک نصیحت، ایک ٹائم دیا۔ ٹائم، آپ لوگ ٹائم نہیں دیتے ہو، آپ لوگ کیسے کاروباری ہو کہ پیسے کے پیچھے نہ اپنے رہے ہو نہ اپنے گھر کے رہے ہو۔ ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ٹائم دیا اور محبت دی، محبت دی۔ آپ محبت دینا سیکھو، واپس آئے گی، واپس آئے گی۔ میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، یہ عزت تمہارے پاس واپس آئے گی۔ تو بھائیو، ایک حدیث سنا کے نکاح پڑھاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ تو سبحان اللہ یا رسول اللہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ جہاد، نہ حج، تو کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، اللہ کے لیے محبت۔ بھائیو، یہ جنس بازار سے ختم ہو چکی، اور اس کی وجہ پیسے کی کمی نہیں، اخلاق کی کمی ہے۔ برداشت کرنا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا، سہنا نہیں آتا، عیب چھپانا نہیں آتا۔ ایک باپ سے میں نے کہا تو ہر وقت اپنے بچوں کا گلہ کرتا رہتا، کبھی ان کی تعریف کیا کر، ان میں خوبیاں تلاش کر اور اس کی تعریف کرو، انشاءاللہ تیرے قریب ہو جائیں گے۔ دیکھو ماں باپ کا رخ نہیں کہ کی تعریف کرا، ساری رات جاگ دیں، سارا دن سوتے رہن دیں، اے تعریف کرا، نماز کو نہیں پڑھ دے، اے تعریف کرا، سارا دن گانے سن دیں، اے تعریف کرا۔ وہ آگے باپ مجھے یہ کہہ رہا ہے، یا اتنا فرق، وہ میں کیا ہو کوئی خوبی تو ہو سی ویکھتا صحیح آ کر بندے دے پتر ہیں، جانور دے تو نہیں ہے، خوبی تو جانور چ بھی ہوندی۔ اپنے بچوں کو کی حوصلہ افزائی کرو گے تو وہ نیکی کی طرف بڑھیں گے، ٹوکا ٹاکی کرو گے تو آپ سے دور ہو جائیں گے، اور کمیاں چھپانا سیکھو، کمیاں اچھالنا نہ سیکھو، اللہ آپ کی کمیاں چھپائے گا۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ آپ کو موقع دے، وقت لگاتے رہو، وقت لگاتے رہو۔
تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ لفظ قبول ہے. ابھی یہ بچہ کہے کہ میں نے قبول کیا. قبول کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس بچی کے ہر خوبی کمی کے ساتھ قبول کیا ہے. اور بچی سائن کرے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اس کو اس کی ہر کمی خوبی کے ساتھ قبول کیا. لفظ قبول ہی وہ ہے کہ جس میں میسج ہے کہ اب برداشت کر کے چلنا ہوگا. 100% نہ یہ اس کے مطابق ہے نہ وہ اس کے مطابق ہے، نہ یہ کائنات کا قانون ہے. کائنات کا ہر ذرہ دوسرے سے مختلف، کائنات کی ہر چیونٹی دوسرے سے، جیسے ہم مختلف ہیں نا، ہر چیونٹی دوسرے سے مختلف، ہر ذرہ دوسرے سے مختلف. لہذا قبول کرنا کیا ہے کہ ساری کمیوں کے ساتھ قبول کیا، پھر اس کے سارے رشتوں کو اپنے ساتھ قبول کیا، بچی کے رشتوں کو اپنے ساتھ قبول کیا. یہ قبول کا لفظ یوں پھیلا ہوا ہے. بھائیو، نبی والی زندگی پڑھو، خاص طور پر نبی والی معاشرت کہ میرے نبی نے اپنے گھروں کو آباد کیسے کی. گھروں میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، نبی کے گھروں میں بھی ہو جاتی ہے. دنیا جو ایک دفعہ آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے فاطمہ، تو وہ بڑی اداس بیٹھی تھی. آپ نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہا یا رسول اللہ وہ میرا علی سے جھگڑا ہو گیا. علی سے جھگڑا ہو گیا. اب یہ کتنا بڑا مقدس جوڑا ہے کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. چمک، جنتی پوچھیں گے یہ چمک کیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت چمک رہی ہے. یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دنیا ہے. تو آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں، باہر نکل. تو آپ خود حضرت علی کو تلاش کرنے کی، یہ نہیں کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، میں تو بیٹی والوں، میں کیسے جاؤں. اب خود گئے اور وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو ان کو جا کے اٹھایا. ابو تراب اٹھو. ابو تراب یہ ٹائٹل آپ کو یہاں ملا ہے. ابو تراب میں پیغام تھا کہ میں تم سے ناراض نہیں، یہ گھروں میں ہوتا رہتا ہے. ان کو گھر لائے. کیا کیا؟ بٹھا کے دونوں سے پوچھا ہاں بھائی تو سنا کی گل کی تھی، ہاں بھائی تو سنا کی گل کی تھی. اس سے لڑائی اور بڑھ جاتی. ہم تو پنجاب کے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے یہاں دیروں میں پنچایتیں آتی رہتی ہیں. تو جب وہ آخیا اس پہ لڑائی پھر اور چلتی. وہ صلح کرانے والے بھی بیچ میں لڑائی کا شکار ہو جاتے. میرے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. یہ بڑوں کے ذمے ہے. آج کل کے بڑے یوں کریں جو میرے نبی نے کیا. اب ایک طرف بیٹی ایک طرف داماد ہے، ٹھیک ہے. اب نے کیا کیا؟ پوچھا نہیں کیا مسئلہ ہے، زمین پر لیٹ فرش پر. ادھر حضرت علی کو سیدھے ہاتھ لٹا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے پیٹ پہ رکھا. ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ پہ رکھا. پھر بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. ٹھیک ہو، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ اوپر میرے نبی کا ہاتھ. پھر فرمایا دونوں کہو ہماری صلح ہوگی. بولو ہماری صلح ہوگی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. ایم اے کرنا ہے تم، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ باہر نکلے بڑے خوش. تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آیا. اور ایک حدیث سناؤں. میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ترازو میں جو عمل تولا جائے گا، مولانا صاحب کا علم، مجاہد صاحب کا جہاد نہیں، مبلغ صاحب کی تبلیغ نہ، عبادت گزار کی تہجد نہیں، حاجی کا حج عمرہ نہیں. سب سے پہلے جو چیز ترازو میں تولی جائے گی، میرا آپ کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے بھائیو، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اور یہ بھی ہمارا دیکھو، صرف نماز 5 وقت پڑھ کے تو باقی جنت کیسے بنائیں؟ اگر آپ گھر میں اخلاق والے ہو تو جو اجر نماز میں پا رہے تھے وہی گھر میں پا رہے ہو. اگر آپ چیئر کرسی پر بیٹھ کے سچ بول رہے ہو
صحیح تول رہے ہو تو جو نماز کا اجر آپ مسجد میں پا رہے تھے وہی اجر آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے پا رہے ہو. آپ سودا صحیح کر رہے ہو, لین دین صحیح کر رہے ہو, بول میں سچے ہو, تول میں سچے ہو, اخلاق میں عالی ہو, نیت کھوٹ سے پاک ہو, تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ کی نماز بنا دے, پوری زندگی نماز بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.